ہوم ریمیٹنس جو ہے یہ ہمارے پاکستانی جو ہے ماہانہ خرچے کے طور پہ بھیجتے ہیں، اور ان کا بند ہونا جو ہے پی ٹی آئی کی فرمائش پہ یا عمران خان کی فرمائش پہ وہ قطعی طور پہ ناممکن ہے۔ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں آفر ہے کہ جی بنی گالہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تخیلات ہیں، ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت ملک میں جو ہے دو چار موضوعات جو ہیں وہ بڑے روزانہ بلکہ میرے ضرورت سے زیادہ ان پہ بحث کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت معیشت کے تمام تر جو اشاریے ہیں وہ بتدریج جو ہے بہتری کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں کہ کسی طرح کوئی یہاں پہ معاشی میلٹ ڈاؤن ہو سکے، خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں، وہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین جو تھی ان کی کال تھی کہ جی جو ترسیلات زر ہیں پاکستانی بیرون ملک جو ہے وہ پاکستان بھیجنا بند کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ سجیشن دی بانی پی ٹی آئی کو، ان میں بھی سمجھ کی کمی ہے، لیکن جس نے یہ سجیشن دی اس کی سمجھ میں بہت کمی ہے۔ یہ ہوم ریمیٹنس جو ہے یہ ہمارے پاکستانی جو ہے خصوصاً گلف کے ممالک میں وہ اپنے گھر میں ماہانہ خرچے کے طور پہ بھیجتے ہیں، اور ان کا بند ہونا جو ہے پی ٹی آئی کی فرمائش پہ یا عمران خان کی فرمائش پہ وہ قطعی طور پہ ناممکن ہے۔ اور اس نے یہ ثابت ہوا ہے ہمارا آرگومنٹ، جب نومبر تک کی ہم نے فگر دی تو کہنے لگے جی نہیں دسمبر کا انتظار کریں۔ کل دسمبر کی فگر دی ہے، اس میں بھی اضافہ ہے پچھلے سال کے اوپر، اور بہت بڑا اضافہ ہے۔ تو پھر اب کہتے ہیں کہ نہیں اب 2-3 مہینے کے بعد اثرات نظر آئیں گے۔ ریمیٹنس تو ہر مہینے آتی ہے، اسی مہینے اس کا اثر پتہ لگ جاتا ہے، وہ 2-3 مہینے اڑیکندی کی لوڑ ہی ہے۔ تو یہ ان کے ہر حربہ جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، اور یہ نامراد رہے ہیں۔ باقی یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آفر ہے کہ جی بنی گالہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تخیلات ہیں، ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فلانے نے بتایا تھا کہ فلانے نے ان کو کہا تھا۔ یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو بیانات کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں صداقت کا ذرہ برج صداقت ان میں نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو دوسرے معاشی اشاریے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہتر ہوئے ہیں، اور کل جو ایک پی ٹی آئی تباہی کر کے گئی تھی کہ پاکستان کی فلائٹس جو یورپ اور برطانیہ کے لیے پچھلے 4.5 سال سے بند تھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی مہربانی ہے پروردگار کی، اور ہمارے جو بیرون ملک کا پاکستانی جس مشکل سے گزر رہے تھے ان کی دعائیں ساتھ تھیں۔ کل پیرس جو ہے وہ فلائٹ گئی ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ ایک اجراء ہے ایک ٹریفک کا جس میں ہر روز جو ہے بتدریج جو ہے اضافہ ہوگا۔ 19 ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ یورپ میں، اس کے بعد برطانیہ میں انشاءاللہ تعالی اسی جو آنے والے مہینے میں فروری میں جو ہے اس کا بھی اجراء ہوگا۔ ہمیں پوری کبھی امید ہے کہ اس کے جو اپروول ہے برطانیہ سے بھی مل جائے گی۔ فلائٹس جو ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ نارتھ امریکہ یعنی USA اور کینیڈا، تو آلریڈی ہماری فلائٹ جا رہی ہے،
لیکن ہم یورپین ایئر لائنس کے اشتراک سے پیرس کے راستے یا کسی اور کسی جو ہے ایئرپورٹ کے راستے جو ہے وہ بھی ان کا بھی اجرا جو ہے ان قریب ہو جائے گا. یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. باوجود جو تقریبی سیاست ہے پی ٹی آئی کے، اس کے باوجود جو جس طرح ہماری اکانومی جو ہے وہ بتدریج سنبھل رہی ہے، اس میں جو امپروومنٹ جو ہے ہر روز نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں امن ہو جائے، سیاسی امن ہو جائے، دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو ہمارے ملک میں پورا پوٹینشیل ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں. اور یہ خود کفالت جو ہے کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں پہ بزنس کمیونٹی، آپ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی لے لیں، جس طرح کے کام انہوں نے سر انجام دیے ہیں اور جس بجٹ میں انہوں نے سر انجام دیے ہیں، اگر گورنمنٹ میں سیالکوٹ کا ایئرپورٹ بنتا تو ہو سکتا ہے 10 گنا زیادہ خرچہ ہوتا، اور پتہ نہیں کس کس کی جیب میں وہ پیسے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے بزنس سے ایک بصیرت تھی ان کی، انہوں نے وہ بنایا جس میں پنجاب گورنمنٹ نے، میاں شہباز شریف نے، میاں نواز شریف نے، دونوں نے، میاں شہباز شریف نے بصیرت وزیر اعلیٰ پنجاب اور میاں نواز شریف نے بصیرت وزیر اعظم جو کردار ادا کیا، ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہماری بزنس کمیونٹی بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، یہ جو آج ہم نے جس کا افتتاح کیا ہے، ان میں بھی ان کا رول ہے. تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ایک شہر جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کو ایک بانڈڈ سٹی قرار دے دینا چاہیے. یہاں پہ جو بھی پروڈیوس ہوتا ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے، میرا خیال ہے 100% باہر جاتا ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ اس شہر کو جو ہے ایک بانڈڈ سٹی جو ہے ڈکلیئر کر دیا جائے. تو یہ میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں نے کہا آپ کے اصرار پہ فرمائشی پروگرام ہو رہا ہے، تو یہ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی چھیڑ خانی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، میں حاضر ہوں. جی خیرہ صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد کوئی گورنمنٹ آف پاکستان پہ دباؤ ہے کہ اس کو عمران خان کو کوئی دباؤ نہیں ہے. مجھے کچھ کہنے کی جو ہے بڑی بےتابی ہو رہی ہے، لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو. خیرہ صاحب، یہ خدمت مرکز کا کیا کا مقصد تھا یا 18 محکموں کی سہولیات کا؟ تو سر وہ کیا سہولیات مکمل ابھی تک کیوں نہیں ہوئی اور پاسپورٹ کی سہولت ہے وہ نہیں میسر ہو چکی، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ آہستہ آہستہ کافی سہولیات جو ہے ایک چھت کے نیچے آ چکی ہیں. باقی بھی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی ڈیمانڈ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی. کوشش یہی ہے کہ ایک چھت کے نیچے جو ساری جو ہے سہولیات آ جائیں، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تکنیکی جو ہے اس میں رکاوٹ ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ جو آفسرز ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ یہاں ایک ہی چھت کے نیچے ساری فیسلٹیز میسر ہوں. بھائی صاحب، یہ آنے والے دنوں میں آپ عمران خان صاحب کی رہائی کو دیکھ رہے ہیں مستقبل طریقے؟ دیکھیں، یہ تو عدالتی کام ہے. میں نہ عدالتوں سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ میں جوتشی ہوں کہ مستقبل کی جو ہے پیشن گوئی کروں. وہ جانیں اور عدالتیں جانیں. ہم سیاسی ورکر ہوں، سیاسی بات آپ سے کر رہا ہوں. کوئی اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. خواجہ صاحب، پی ٹی آئی تحریری مذاکرات جو ہے وہ نہیں دے رہی حکومت کو، تو اب یہ بتائیں یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے یا اس میں جو ہے وہ رک چکے؟ دیکھیں، میں نے چند دن پہلے یہ انٹرویو میں کہا تھا کہ تحریری، میں نے ایک راستہ بھی بتایا تھا کہ اس کو منٹ کر لیں اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ دونوں فریق جو ہیں، پارٹیاں تو زیادہ ہیں، دونوں فریق جو ہیں وہ اس منٹس کے اوپر سائن کر لیں. پھر انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹر داغ دیا. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے مذاکرات جو ہے بنتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے مذاکرات جو ہے جاری ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم لکھ کے بھی دے دیں گے، لیکن ہماری پہلے ملاقات کرائیں. اب وہ کب ملاقات ہو رہی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے.
اگر ملاقات ہی اس کے بعد ہی یہ چیز گرانٹ ہونی ہے یا انہوں نے ایگری کرنا ہے PTI والوں نے، تو میرا خیال ہے کہ ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، کروا دینی چاہیے جو ہے۔ لیکن جس طرح ملاقاتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، میرا خیال ہے وہ بھی اس چیز میں ایک رکاوٹ بنتی جا رہی ہے کہ وہ ایک قسم کی پریس کانفرنس جو ہے ڈیلی ہو رہی ہوتی ہے، ایک قسم کا چھوٹا موٹا جلسہ ٹائپ جو ہے وہ ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی سیاسی قیدی کو PTI کے حکمرانی کے دوران جو ہے اس قسم کی قطعی طور پہ فیسلٹی نہیں پرووائڈ کی گئی۔ مجھے ایک دن ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں لے جایا جا رہا تھا، تو سامنے سے شہباز شریف صاحب آ رہے تھے، وہ بھی ملاقات کر کے آ رہے تھے، تو میں نے وہاں پہ جو میرے ساتھ جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، میں نے کہا مجھے ذرا سلام ہی کر لینے دو میاں شہباز شریف کو، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ادھر ہی رک جائیں، وہ گزر جائیں تو اس کے بعد آپ کو جانے دیں گے۔ تو ہمیں تو عمران خان نے اس قسم کی جیلوں میں رکھا، زمین پہ سونے کی فیسلٹی پرووائڈ کی، جنوری یہی مہینے تھے، یہی دن تھے، اور کمبل ایک دیا کہ زمین پہ بچھا لو یا اوپر لے لو۔ تو یہ اس قسم کی ہم نے تو تمام تر جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز میں فیسلٹی ہیں اس سے بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان نے اپنے دور میں کوشش کی کہ کسی طور بھی جو ہے ان کی کوئی فیسلٹی جو ان کی انٹائٹلمنٹ بھی ہے وہ بھی نہ دی جائے، بلکہ جو عام قیدیوں کو وہاں پہ مثلا چارپائی ہر ملی ہوتی ہے وہاں پہ بیرکس میں، ہر قیدی کو ملی ہوتی ہے، مجھے نہیں دی گئی تھی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیلی فون پہ بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، بیٹے ادھر آ جائیں۔ میرے بچے جو ہے امریکہ سے آئے تھے مجھے ملنے کے لیے، یہاں پہ آ کے 12 13 14 دن رہے، 2 ہفتے انہوں نے میرے ساتھ ملاقات بھی منگل کے روز کرتے رہے، وہ آ جائیں۔ یہ میاں نواز شریف کو اپنی آخری جو سانسوں پہ بیگم تھی اس سے بات کرنے کی ٹیلی فون پہ اجازت دی گئی تھی؟ نہیں دی گئی تھی۔ تو ان کو بیٹوں سے اجازت جو ہے دے دے حکومت جو ہے، اس میں یہ ایک ایشو بنا رہے ہیں PTI والے، یہ ایشو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ باپ کو ملنے کے لیے بیٹوں کو آنا چاہیے، جو بھی اولاد ان کی اس وقت موجود ہے جو ڈپازٹ ہوئی ہے UK میں، وہ اولاد جو ہے آنا چاہیے ان کو۔ اولاد کا بھی حق ہے اور باپ کا بھی حق ہے۔ اگر وہاں پہ یہ اس قسم کی کوئی خاندان میں اگر کوئی روایات نہیں ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔